سازش ناکام ہوئی اور دشمن کے ساتھ ساتھ تحریک انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو، اور وہ بھی اس افسوسناک صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے۔ کل جب پرائم منسٹر صاحب نے بلا امتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ان کی آراء کو سنا، یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب زخم پہ مرہم رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ کل کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک تھے، تمام سیاسی قیادت موجود تھی، وفاقی وزراء موجود تھے، وفاق کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے، اتحادی جماعتوں کے زعماء موجود تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو بر وقت اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ یہ ہوتی ہے فیصلہ سازی کہ اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ 23 ارب کی رقم جو ہے وہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کو فی الفور فراہم کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ بغیر کسی بڑے نقصان کے یہ معاملہ حل ہو گیا، ہڑتال ختم ہو گئی اور مظاہرین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو چھپ نہیں سکتے، یعنی یہ وہ فیصلہ سازی ہے جو بر وقت کی جاتی ہے، بر وقت نوٹس لیا جاتا ہے، اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ بر وقت نہ صرف چیزوں کا نوٹس لیں، اس کا حل نکالیں، اور حل نکالنے کے ساتھ ساتھ صورتحال پر آگاہی بہت ضروری ہے۔ ماضی کی حکومتیں ہم دیکھتے رہے ہیں، سوتے رہتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں۔ میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں، اور وزیر اعظم ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ جانا ہے، نہ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے اس نااہل حکومت میں اور اب عوام کی منتخب حکومت میں، کہ گھنٹوں کے اندر معاملات حل ہوتے ہیں، ادھر دنوں کے اندر نہیں ہوتے تھے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن قوتوں کا اور تحریک انتشار کا کشمیر کے موضوع پر ایجنڈا ایک تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے، تو اسی ماہ میں پچھلے سال مہنگائی 36% تھی، اس سال 17% ہے، اور پچھلے مہینے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو پچھلے مہینے وہ 20% سے اس مہینے 17% پہ آئی ہے۔ تو مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودیہ کے وفود آ رہے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ملک دشمن قوتوں کو اور ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ مہنگائی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ روز بروز سٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی عالمی جو جریدے ہیں مالیاتی، وہ روز بروز پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت باتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی سطح پہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ترقی کی شرح پر گامزن ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پرائیویٹائزیشن ہو، پی آئی اے کا معاملہ ہو، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو، وہ اخراجات میں کمی ہو، یہ تمام چیزیں جو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پروگرام مرتب دیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی ساکھ بحال ہو رہی ہے، غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، تو یہ تمام باتیں جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ سازش کی جاتی ہے۔ تو یہ سازش ناکام ہوئی ہے، اور ہم نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، اور سیاسی مخالفین جو ملک دشمن ایجنڈا لے کر چل رہے تھے ان کو بھی ناموشی ہوئی ہے، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کی خاطر، اس پاکستان کی سالمیت کی خاطر، اور اپنے وطن عزیز کی ترقی کی خاطر ہر قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور یہ سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بڑا دن ہے آج، میں سمجھتا ہوں
کہ ہم نے ایک بہت بڑے سانے سے ملک کو بچایا ہے.